بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان تھے جن کو اللہ میاں نے اس دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی بھی تھے۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ بہت سالوں پہلے اللہ میاں نے یہ دنیا بنائی، یہ چاند، سورج اور یہ زمین بنائی۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ سے۔ فرشتے ہر وقت ہی اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے انسان بنانے کا فیصلہ کیا۔ فرشتے حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ انسان گڑبڑ نہ کرتے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہی کافی تھے۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کو دنیا کی مختلف مٹی سے بنایا گیا۔ اس کے بعد ان میں اپنی روح پھونکی گئی۔ روح ان کے سر سے داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد میں سے تھے۔ جس روز حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اس دن جمعے کا دن تھا۔ اسی ہی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو چیزوں کے نام سکھائے اور ان کو عقل دی۔ ان کو فرشتوں کے سامنے کیا گیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ سب آدم کے آگے جھک جائیں۔ سب فرشتوں نے بات مان لی مگر ابلیس نے بات نہ مانی۔ ابلیس کو اپنے اوپر فخر تھا کہ وہ آگ کا بنا ہے اور ایک مٹی سے بنے انسان کے آگے کیسے جھک سکتا ہے۔ وہ بہت ضدی تھا۔ اس کی اس ضد کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور اسے جنت سے نکال دیا۔ اس نے اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی اور کہنے لگا یہ سب انسان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اللہ سے کہا کہ وہ انسان کو بھی ان کی بات نہ ماننے پر مجبور کر دے گا۔ اللہ نے کہا میرے نیک بندے تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، اور جو آئیں گے وہ تم جیسے ہوں گے۔ دوسری طرف اللہ نے حضرت آدم کو ایک بہت ہی پیاری اور نیک ساتھی دی۔ ان کا نام حوا تھا۔ ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا گیا جو بہت ہی پیاری جگہ تھی۔ وہاں پر ہر قسم کی نعمت موجود تھی۔ پیارے درخت، پھل پھول، سب کچھ وہاں پر موجود تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ جیسے چاہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں، مگر ان کو کہا گیا کہ ایک خاص درخت کا پھل نہ کھائیں۔ وہ دونوں جنت میں مزے مزے سے رہنے لگے۔ دوسری طرف ابلیس حضرت آدم سے بدلہ لینے کا سوچتا رہا۔ ایک دن ابلیس حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور کہنے لگا تم اس درخت کا پھل ضرور کھانا، اس طرح تم جنت میں ہمیشہ رہ پاؤ گے۔ ابلیس نے ان دونوں کو بہت طریقوں سے بہکایا اور وہ دونوں ابلیس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ اب ان کو اللہ کی بات نہ ماننے کی سزا ملی اور ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اب وہ پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، مگر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا اور کہا کہ اب تم یہیں رہو گے، اور بتایا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں برا بنانا چاہتا ہے اور جو اس کا ساتھ دے گا وہ بھی برا ہوگا۔ اللہ نے ان دونوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ پیارے بچوں، ابلیس جسے ہم شیطان بھی کہتے ہیں، وہ آج بھی ہمیں بہکانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں اور ان کو بھول جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں، ایسی جنت جس میں ہم سب کی پسند کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم اچھے اچھے کام کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔